الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نئی کس چاند کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نئی کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نا وہ رضا بندے رسوا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین غوث العالمین سیدنا و مرشدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث الاعظم پیر دستگیر کی شان میں انعقاد پذیر ہے۔ چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور زائرین بغداد معلیٰ یہاں پر
ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب اور برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری صاحب اور بھی سادات کرام کا جو قافلہ بغداد معلیٰ جا رہا ہے وہ موجود ہیں، ان کا بھی خیال ہے۔ تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، اور موسم بھی محفل کی حمایت میں نہیں ہے، موسم خراب نہیں ہے لیکن محفل کی حمایت میں بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو موسم بھیجتا ہے کوئی موسم خراب نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے، کیسے خراب ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے وہ خراب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے کبھی موسم کو خراب نہیں کہنا۔ سردی بھی اچھا ہے، گرمی بھی اچھا ہے، اور برسات بھی اچھا ہے، اور مومنوں کے لیے تو ہر موسم اچھا ہے۔ مومنوں کے لیے تو موسم قیامت بھی اچھا ہے۔ ہمارے لیے تو قیامت میں بھی وہ قیامت ہے کہ اوروں کے لیے عذاب ہے، اور ہمارے لیے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہو انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہے میری اولاد نیک ہو۔ کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہے جو نیک اولاد نہ چاہتے ہو، سب کی خواہش ہے اولاد نیک ہو۔ اگر کوئی گانجا بھی پیتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، سٹا کا دھندا بھی کرتا ہے، اور جو وہ دادا گیری، گنڈا گردی سارے جرائم کرتا ہے، پھر بھی اس کی خواہش یہ ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو، میری اولاد نیک ہو۔ بد اولاد کوئی نہیں چاہتا، سب نیک اولاد چاہتے ہیں۔ آج میں سرکار غوث پاک کے توسل اور توسط سے نیک اولاد کا فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گو کہ عنوان جو ہے سرکار غوث اعظم ہی ہے، اور میں اس سے ہٹنے کی بجائے اسی پر گفتگو کروں گا۔ لیکن نیک اولاد کا فلسفہ کیا ہے؟ نیک اولاد پیدا کیسے ہوتی ہے؟ نیک اولاد کس طریقے سے جنم لیتی ہے؟ اس کا فلسفہ ہے سرکار غوث اعظم کی سیرت کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بڑی بڑی کالجز کی ڈگریاں حاصل کی ہوگی، بڑے بڑے مدرسوں کی ڈگریاں بھی حاصل کی ہوگی، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، لکھا بھی ہوگا، تجارت بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر کے گھر میں نیک بچہ پیدا ہو، عالم کے گھر میں بھی نیک بچہ پیدا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، بہت بڑے بڑے نیکوں کے گھر میں کبھی کبھی بدکار بچے، بد انجام بچے، بد کردار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نیک اولاد کا فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اپنے الفاظ کے جامع میں، کہتے ہیں ایک جوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا جمیل تھا، روزانہ روزے سے رہتا تھا۔ ابھی وہ بالغ ہی ہوا تھا کہ بالغ ہونے کے بعد سے وہ روزے سے رہتا تھا، اس کا کسی دن بھی روزہ ترک نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے بزرگوں سے یہ سبق حاصل کیا تھا کہ روزہ نصف طریقت ہے، روزہ نصف عبادت ہے، روزہ اللہ سے جتنا جلدی قریب کرتا ہے، اور کوئی عمل میں بہت کم یہ طاقت ہے کہ وہ اتنا جلدی قریب کر سکے، اس لیے کہ ہر عمل کی جزا ثواب ہے، کسی عمل کی جزا جنت ہے، لیکن روزہ وہ ہے جس کے لیے کہا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ وہ خوبصورت جوان تھا، اس کے حسن کو میں کیا بیان کر سکوں، البتہ اگر اپنے الفاظ کے جامع میں ارشد القادری علامہ کے لب و لہجے میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں، گول سا چہرہ ہے، بھری بھری آنکھیں ہیں، بھویں دونوں ملی ہوئی ہے، دونوں ابرو ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، بڑی بڑی پلکیں ہیں، اور دبلا پتلا وجود ہے، چوڑا سینہ ہے، رنگ میں ملاحت ہے، سفیدی ہے، اور روزے نے چہرے پر نور کو اور زیادہ دوبالا کر دیا ہے۔ پیشانی دیکھنے والا اگر 14ویں صدی میں دیکھتا تو وہ یہ ضرور کہتا، یہ کہے بغیر نہ رہ سکتا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ جوان یوں تو امام حسن کی اولاد میں سے ہے، وہ حسنی سید ہے، اللہ اکبر، وہ جوان حسنی سید ہے، اور اللہ اللہ اتنا نیک ہے کہ کبھی اس کی تہجد
تہجد بھی فوت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم عورت کو اللہ اکبر بھول سے بھی کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جس کی زندگی عورتوں سے دور گزرتی ہے، جس کی زندگی پرہیزگاری کا نمونہ ہے، نسب اتنا اعلیٰ ہے اور کردار بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، جب نسب اور کردار اعلیٰ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے ایک دن وہ نوجوان روزے کی حالت ہی کے اندر جو ہے وہ اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھا۔ ایسے میں اس جوان نے افطار کے وقت میں دیکھا کہ چلو افطار کرنا ہے، افطار کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، تو پانی پی کر ہی افطار کر لیتے ہیں۔ اس نے پانی کے لیے جب قدم بڑھائے تو کیا دیکھا، قریب ہی میں ایک دریا ہے، اور اس دریا کے قریب جب وہ افطار کے لیے اپنے ہاتھوں کو چلو بنا کر کے پانی پینے کے لیے آگے بڑھا، اس جوان کے تقوی اور توکل کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے پاس کٹورا بھی رکھے ہوئے نہیں تھا، اس لیے کہ جس کے زہد کی کیفیت یہ ہو کہ اگر اللہ نے دو ہاتھوں چلو بنانے کے لیے دیے ہیں تو پھر کٹورے کی محتاجی کا مطلب کیا ہے۔ اس نے جیسے ہی ہاتھوں کو چلو بنا کر افطار کے لیے پانی کے لیے ہاتھ بڑھائے، کیا دیکھا اس نے، ایک خوبصورت سا سیب جو ہے، اللہ اکبر، جو ہر بھوکے کو نہیں بلکہ بھرے پیٹ کو بھی دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اندازے دل ربانہ کے ساتھ وہ موجوں کی دوش پر بہتے ہوئے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس جوان نے چلو سے پانی لینے کی بجائے جب سیب کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے دریا میں بہنے والی چیزیں کسی کی ملکیت نہیں ہوا کرتی۔ اگر فقہا سے بھی پوچھا جاتا کہ دریا میں بہنے والی چیز ملکیت کس کی ہے تو یقیناً مفتی صاحبان یہاں تشریف فرما ہے، دریا میں بہنے والی چیزوں پر حتمی طور پر کسی کی بھی ملکیت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے اور اس کے بعد ثبوت بھی پیش کرے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ ہوا یہ تھا جیسے کہ حضرت آدم کو کسی بہانے سے گندم کھلا کر کہیں پہنچانا مقصود تھا۔ جملے کو شاید آپ نے ضائع کیا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن باران رحمت کا نزول ہے اور اتنی سنجیدہ گفتگو، ظاہر سی بات ہے دامن دل کو گفتگو کی بجائے آپ کو باران رحمت ہی کی طرف کھینچ رہی ہوگی۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اللہ اکبر، جیسے کسی بہانے سے آدم کو گندم کھلا کر کہیں پہنچانا مقصود تھا، اسی طرح اس جوان کو وہ دریا کا سیب کھلا کر کہیں پہنچانا مقصود تھا۔ اللہ اکبر، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو آدم کے گندم کھانے کو خطا کا، لغزش کا یا گناہ کا نام دیتے ہیں۔ واللہ، گناہوں سے تو بستیاں ویران ہوتی ہے، یہ کیسا گناہ ہے جس سے ویرانہ آباد ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا تو پھر اس کو گناہ کہنا چھوڑ دو یا تو پھر آبادی کا توسل کہنا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے باپ اور بیٹے کے کام میں کتنی یکسانیت ہے۔ وہاں پر جنت کا کوئی پھل کھانا ہے اور کسی کو کہیں بھجوانا ہے، بہانا چاہیے، اور یہاں سیب کھلا کر کسی کو کہیں بھجوانا، کہیں پہنچانا ہے۔ بھوک اور اللہ اکبر افطار کے تصور نے اس وقت ذہن سے ساری چیزوں کو بھلا دیا، اور اس جوان نے جس کی پیشانی سے اللہ اکبر نور ولایت جو ہے چھن چھن کے نکل رہا تھا، اس نے سیب لیا، سیب لے کر افطار کیا تو دل و دماغ پر ایک بوجھ سا طاری ہوا، ارے تم نے یہ سیب کس کی اجازت سے کھایا؟ یہ کسی نہ کسی کی تو ملکیت ہوگی۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ، جو لوگ بڑے اونچے ہوتے ہیں ان کے افکار بھی اونچے ہوتے ہیں، جو اونچے ہوتے ہیں ان کے نظریات بھی اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا اس جوان نے، اللہ، جو بڑا صالح تھا، اللہ، صالح ہی نہیں بلکہ صالحین کا بابا تھا، اسے صالحین کا بابا بننا تھا۔ اس جوان نے سوچا اب یہ سیب کی تلافی کیسے ہو؟ اللہ اکبر، نیک اولاد کے متلاشیوں، نیک اولاد کے طالبوں، اللہ اکبر، شراب بھی پی رہے ہو، زنا بھی کر رہے ہو، جوا بھی کھیل رہے ہو، حرام لقمہ
लुकमा अपने पेट के अंदर डाल रहे हो और उसके बाद जो है सोचते हो कि औलाद नेक पैदा हो जाए। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। याद रखना, नेक औलाद के लिए इल्म और अमल की डिग्री नहीं चाहिए। नेक औलाद के लिए उस जवान का तसव्वुर चाहिए जो उस जवान के दिल में मौजूद था। बगैर इजाजत सेब क्या खाया, वो जवान बेचैन हुआ, मुस्तरिब हुआ। आप मुझे बताएं, हराम का लुकमा पेट में खा खा करके पेट बड़े करने वालों, कभी लुकमे हराम खाकर हम भी बेचैन होते हैं, हम भी बेकरार होते हैं, हम भी मुस्तरिब होते हैं। अल-मुख्तसर ये कि मैं कोई बहुत ज्यादा फलसफियाना अंदाज इख्तियार किए बगैर, मौसम का ख्याल करते हुए, वक्त का ख्याल करते हुए, गुफ्तगू को समेटते हुए, उस जवान ने सोचा सेब किसी का तो होगा, मालिक कोई तो होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीज हो और उसका कोई मालिक ना हो। अल्लाह अकबर। याद रखना, जो चीजें कीमती नहीं होती उनका कोई मालिक नहीं होता, हमेशा कीमती चीजों का कोई ना कोई मालिक हुआ करता है। अब दुनिया के अंदर जो लोग खुदा को अपना मालिक मानते हैं वही कौमें कीमती है। जो खुदा को मालिक नहीं मानते वो कीमती कहलाने के हकदार नहीं है। या इसलिए कि याद रखना, हमेशा मिल्कियत जो है वो कीमती, जो है वो चीजें ही की मिल्कियत बना करती है। उसने सोचा कि ये सेब है, किसी न किसी की तो मिल्कियत होगी, किसी न किसी के तो मिल्क में होगी। सोचा कि कैसे पता करें कि ये किसका है, किसका है। अल्लाह अकबर। हम लोग तो रात की मैं हुसैनी आदमी हूं, अगर कौम भीग रही है तो छतरी के नीचे रहना ये मेरी गैरत इश्क के खिलाफ है। वाह वाह वाह। अगर कल सुबह आपको छींके आए तो फिर मुझे भी आना चाहिए। हाँ, वरना ये क्या बात हुई कि गौसपाक की मोहब्बत में हम तो बैठे हैं छतरी के नीचे, रात को पानी में बह, ये हमें नहीं याद, हम करबला वाले लोग हैं। पहले हम लोग आगे रहते, पीछे कौम को रखते, वो और लोग हैं जो भाग जाते हैं। हम लोग नहीं है वो। हाँ, ये घराना अली का घराना है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल चले मैं बात को पूरा करूं तो हाँ, और एक बात याद रखना, अनदेखी बारिशों में तो बहुत तकरीरें सुनी है, दिखने वाली बारिश में भी जरा सुनिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ मेरे शहर गुंबदो मीनार के शहर मालेगांव में जब महफिल हो और मैं बयान कर रहा हूँ, कितनी ही बारिश हो जाए मेरी कौम का बच्चा भी उठकर नहीं जाता। बच्चे तो बच्चे हैं, औरतें 6-6, 3-3 महीने के बच्चों को गोद में लेके खड़े होकर के सुनती है लेकिन भीगती है, लोग जाते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत उसी को कहते हैं कि जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ, उठेंगे तो तेरे साथ, बैठेंगे तो तेरे साथ। और याद रखना, जिन गौसे आजम के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं उनका जिक्र छोड़कर हम जा कैसे सकते हैं। जिनमें इतना ज़र्फ नहीं है कि वो भीग करके छींक सके तो उनको आना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब आए हैं तो यार के लिए, जिनके लिए जाने दी जा सकती उनके लिए भीगा क्यों नहीं जा सकती। हाँ, बहरहाल एक बरकत की बात। चले दुरूद शरीफ पढ़े, मैं बात आगे बढ़ाता हूं। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो लोग जो है वो अंधेरे के अंदर सब खा पी लेते हैं, सोचते हैं कि चलो भाई सब चलता है, सब चलता है। लेकिन उस जवान के ज़मीर ने उसको झंझोड़ा कि ये किसी का तो होगा, कीमती चीज़ है, कोई इसका मालिक तो होगा। सोचा ढूंढूं कैसे, मालिक को ढूंढूं कैसे। तो सोचा जिधर से आ रहा है उसी किनारे किनारे चलते हैं। और वो जवान चला, ये सबब बना। याद रखना, नेकी की नीयत से चलने वाला कभी भी नुकसान नहीं उठाता, उसको हमेशा फायदा ही होता है। और वो चलते 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 जब पहुंचा तो वो एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि जहां पर सेब का बाग था। और सेब के बाग में सेब के दरख्त कुछ डालियां झुक करके फलों की वजह से दरियाओं की तरफ गोया के मुजराए तस्लीम पेश कर रही थी। उस कैफियत के अंदर जब उस जवान ने देखा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। और जब दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खोलने वाले ने खोला तो उसको भी सरापा अपना आईना पाया। तवज्जो फरमाए, बड़े ख़ास जुमले की तरफ आ रहा हूँ। बात यही है, जब दरवाज़ा खोलने वाले ने दरवाज़ा खोला तो दोनों एक दूसरे का आईना थे। फ़र्क इतना था कि जिसने दरवाज़ा खोला था उसकी दाढ़ी मुकम्मल सफ़ेद थी और जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया था उसकी दाढ़ी मुकम्मल काली और सियाह थी। लेकिन दोनों एक दूसरे का आईना थे, दोनों का नूर एक ही था, दोनों की शाखें एक ही थी, दोनों की असल एक ही थी और दोनों की नस्ल ने भी एक ही होना था। असल तो
ایک ہی تھی لیکن نسل نے بھی ایک ہی ہونا تھا. کیفیت یہی تھی. دروازہ کھلا, آنے والے نے سلام کیا, دروازہ کھولنے والے نے جواب دیا اور پوچھا جناب کیوں دستک دیے, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ اس جوان نے سر جھکا کر کے کہا اللہ اکبر, گیلان کا رہنے والا ہوں, بھوکا تھا, افطار کے لیے دریا کے لیے پہ پانی پینے کے لیے پہنچا, سیب کو آتے دیکھا, میں نے بھوک کی شدت سے بےتاب ہوا, میں نے مسئلے مسائل میرے ذہن سے اوجھل ہو گئے تھے, فتوے اور تقوی کے سارے فلسفے میری دل و دماغ سے اوجھل تھے. اس وقت صرف بھوک کی کیفیت مجھ پہ طاری تھی. میں نے سیب کھایا, سیب کھانے کے بعد ضمیر سے آواز آئی کہ تم نے کس طریقے سے یہ سیب کھایا ہے, بس اسی کی تلافی کے لیے سرکار آیا ہوں. یہ آپ ہی کے درختوں کی ٹہنیاں جھک کر کے جو دریا کی طرف مجرے آدابی جو ہے وہ پیش کر رہی ہے, میں نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی درخت کے پھل ہوں. آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں جوہر کو جوہری ہی جانتا ہے, سنار سونے کو جانتا ہے. یہ جملہ کہنے والے نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا سرکار جو سزا دینا چاہو دے دو, ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ لو, آنکھ نکالنا ہے نکال لو, جو بھی سزا آپ کو آپ کے مسلک اور مذہب نے اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ ہمیں دے دیں یا معاف کر دیں, لیکن بس یہ بوجھ ختم کر دیں. رات کو نیند نہیں آتی, دن کو چین نہیں ہے, صرف چلتے چلتے آیا ہوں. خدا کے لیے معاف کر سکتے ہو, معاف کریں گے تو میری نسلیں آپ کی احسان من رہے گی. آنے والے کا دنداز دیکھا, جوہری تھا وہ سفید ریش بزرگ, اس نے پہچان لیا آنے والا کوئی معمولی نہیں. تیرا نام کیا ہے؟ نام بتایا. تیرا نسب کیا ہے؟ حسنی سید ہوں. نسب بتایا, نسب بتانے کے بعد علاقہ بتایا, علاقہ بتانے کے بعد سب کچھ ساری چیزیں جاننے کے بعد درویش کے تیور تبدیل ہو گئے. درویش نے غصے سے کہا کہ یہ چیزیں کھاتے وقت تو تم نے نہیں سوچی تھی, کیوں کھایا تھا میرا سیب؟ حالانکہ سیب پر کوئی حق بھی درویش کا نہیں بنتا تھا, اس لیے کہ دریا میں بہنے والی چیز کا مالک کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن درویش کے تیور بدلے. کبھی کبھی تیور حقیقت میں نہیں بدلا کرتے بلکہ تیوروں میں محبت کی آتشیں چھپی ہوا کرتی ہے. تیور تو بدل گئے تھے لیکن اس میں پیچھے کچھ نہ کچھ محبت کی بالکل ایسے ہی آتشیں چھپی ہوئی تھی جیسے مشکبار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے پیچھے کبھی کبھی بارش چھپا کرتی ہے, اسی طرح کبھی کلیوں کے پیچھے کسی پھول کا کی جوانی کا تصور جو ہے وہ چھپا ہوا کرتا ہے, اسی طرح پتجھڑ کے موسم میں کسی بہار کا تصورات اور تخیلات جنم لیا کرتے ہیں. ایسے میں اس درویش نے اپنے انداز کو بدلتے ہوئے, تیور کو بدلتے ہوئے کہا آج معافی مانگنے آیا ہے, کھاتے وقت تو کہاں تھا, تیرا تصور کہاں تھا. کہا جیسے اس کے تیور بدلتے گئے نوجوان کا انداز اور عاجزی اور اختیاری کرتا گیا, یہاں تک کہ وہ جوان عاجزی کا پیکر بن کر کے اس درویش کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے قیامت میں نانا کو منہ کیا دکھاؤں گا اپنے نانا کو, خدا کے لیے معاف کر دو, جو چاہے سزا دے دو, جو چاہے قیمت طلب کر لو, قیمت بھی ادا کر سکتا ہوں. درویش نے کہا اگر بات یہی ہے تو جب تک میں کہوں میرے باغ کو پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے, اگر تمہیں منظور ہو تو کہو. کہا اگر اتنی سستی قیمت پر یہ معاف ہو سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے تو میں ایک دن دو دن نہیں, جب تک کہیں گے زندگی بھر آپ کی غلامی کرنے تیار ہوں, لیکن حرام یا مشتبہ چیز کا دھبا اپنے دامن پر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسلیں جو ہے نیک اور پرہیزگار پیدا صرف حلال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اگر پیٹ میں حرام ہو تو پھر اللہ اکبر, عبادت کتنی ہی ہو, پرہیزگاری کتنی ہی ہو, ڈگریاں کتنی ہی اعلیٰ ہو, نیک بچے کبھی پیدا نہیں ہوا کرتے. ایک سیب کی وجہ سے اپنی پوری نسل کو برباد نہیں کرنا چاہتا. بزرگ میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں لیکن بس تو مجھے معاف کر دے. کر ٹھیک ہے دیکھیں گے معافی کا اعلان کبھی ہوگا, پہلے جاؤ باغ کو پانی دو. باغ کو پانی دینے کے بہانے اس کا کردار چیک کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پرہیزگاری کی باتیں ٹرین میں پلین میں بڑی کر لیتے ہیں, لیکن چیک تو اس وقت ہوتا ہے جس کی راتیں بھی دیکھی جائے, جس کا دن بھی دیکھا جائے, جس کی صبح بھی دیکھی جائے, جس کی شام بھی دیکھی جائے. اور اس کے بعد کئی دن تک کے باغ کو پانی دینے والا جوان دیتا رہا, کبھی تہجد فوت نہیں ہوتی. ایک سیب کی توجہ کریں, وہ درویش بھی کیسا درویش تھا, اس پر میرے ماں باپ میری اولاد قربان. ایک سیب کی معافی نہیں کر رہا ہے اور روزانہ درجنوں سیب خود کھلا رہا. توجہ تو فرمائیں.
یہ بھی کیا انداز ہے سزا کے. ایک سیب معاف نہیں کریں گے اور روزانہ درجنوں کھلائیں گے. بس بات اتنی تھی کہ اب کئی دن، کئی مہینے، کئی سال بیت گئے. آ کر کے اس جوان نے کہا اب حکم کیا ہے؟ تو کہا معافی کی ایک ہی صورت ہے، میری بیٹی سے شادی کر. کہا یہ کون سی معافی کی صورت ہے؟ اگر میری بیٹی سے شادی نہیں کرتا تو معافی نہیں ہوگی. کہا منظور ہے. کہا لیکن اس سے پہلے، منظور سے پہلے ایک بات سن. شادی کرنے سے پہلے جو لڑکی لڑکے کے نکاح میں دی جا رہی ہے، جو لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو دونوں کے عیب بیان کر دینا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر تو حسنی سید ہے تو میں بھی حسینی ہوں. میرا نام سید عبداللہ، میرا نام سید عبداللہ سومعی سالار ہے اور میں بھی حسینی سید ہوں. میرا رشتہ بھی امام حسین سے ملتا ہے. امام حسین کی 14ویں پشت کا بیٹا ہوں. اس لیے چاہتا ہوں کہ زبردستی تیرے بندن میں کسی کو اندھیرے میں نہ باندھ دوں. میری بیٹی کے عیب سن لے. میں کسی بے عیب لڑکی کا رشتہ تیرے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو عیبوں سے پر ہے اس کا رشتہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں. جوان نے نگاہیں جھکا کے کہا کہ سرکار عیب بیان کرے تو کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، وہ ہاتھوں سے لونجی ہے، وہ پیروں سے لنگڑی ہے اور وہ زبان سے گونگی ہے. بول کیا چاہتا ہے، کیا اس کے ساتھ رشتہ کرے گا؟ لیکن شرط یہی ہے اگر اس کو نہ اپنایا تو یاد رکھنا سیب قیامت میں بھی معاف نہیں ہوگا. اس جوان نے کہا سرکار اگر اتنی سی چیز پر، یہ بھی اتنی سی چیز ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اگر اتنی سی چیز پر اس سیب کی معافی ہو سکتی ہے تو میں اس طرح کی ایک نہیں بلکہ کئی مصیبتیں اپنے سر لینے کو تیار ہوں. اس لیے کہ اندھی بیوی ہوگی، لنگڑی ہوگی، لونجی ہوگی اور جو وہ زبان سے گونگی ہوگی، کچھ بھی ہوگی وہ دنیا تک ہی ہوگی لیکن آخرت میں تو وہ مصیبت نہیں بن سکتی. مگر یہ سیب جو اجازت کے بغیر کھایا ہے وہ آخرت میں مصیبت بن سکتا ہے. اس بزرگ نے، درویش نے کہا تب ٹھیک ہے چلو نکاح کر دیں گے، نکاح کے ساتھ ہی سیب کی معافی ہوگی. نکاح ہوا، سیب کی معافی ہوئی. رات کو حجرے عروسی سجایا گیا اور دلہن کو باپ نے اپنی بیٹی کو حجرے میں بالکل اسی طرح بازو پکڑ کر کے پہنچا دیا جیسے حجرے علی کے اندر نبی نے سیدہ فاطمہ کو پہنچایا. اس یاد کو تازہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. ثانی فاطمہ جب اپنے شوہر کے حجرے میں پہنچی تو پہنچنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس حجرے میں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یوں لگتا تھا کہ اس مسافر اجنبی جس کا نام بھی لوگ اب تک نہیں جانتے بظاہر اس عنوان کے تحت اس کے حجرے کو جب سجایا گیا تو یوں لگا کہ کوئی چاند اتر آیا. ذرا اندازہ تو فرمائے. اللہ اکبر. جب سورج اور چاند ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں تو موسم کتنا بدلتا ہے. جب حسنی چاند اور حسینی چاند ایک دوسرے کے آمنے سامنے کسی حجرے کے اندر کسی رات جمع ہوئے ہوں گے تو اس وقت حجرے کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو کوئی نہیں جان سکتا. یہ تو جاننے والے جانتے ہیں یا جن کو خدا نے دل کی آنکھیں دیے وہ جانتے ہیں. بس بات اتنی ہے جب حسنی چاند اور حسینی چاند دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو اللہ اکبر. حسن کے چاند نے منہ پھیرا، منہ پھیر کر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر چراغ بجھایا، چراغ بجھا کر کے نماز شروع کر دی. نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. لیکن جب خون حسن نے یہ رنگ دکھایا تو حسینی خون بھی پیچھے نہ رہا. اس نے بھی شوہر کے پیچھے مصلی بچھا کے نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز. لوگ شادی کی پہلی رات میں جو کرتے ہیں لیکن یہ حسن اور حسین کی اولاد ہے. اللہ اکبر. جب ایک دوسرے سے موئی پھیرنے کی بات آئی تو روٹ کر بیٹھنا کیا، گلے شکوے کیا، شکایت کیا. اگر جھکنا ہی ہے تو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی مسئلہ ہے ہی ایسا نہیں جس کو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا. ہر مسئلے کا حل اگر کہیں پر موجود ہے تو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہے. مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ کبھی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. ان
واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح بھی مؤذن نے اذان پڑھی، جب مؤذن نے اذان پڑھی، اذان پڑھنے کے بعد پہلی رات کا دولہا اسی لباس میں مسجد پہنچا، نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب آنکھیں چار ہوئی تو تیری رات، تیری صبح کہہ رہی ہے، تیری رات کا فسانہ کے تحت اس درویش نے اس جوان کو دیکھ کر کے کہا، تیرے چہرے کے خد و خال بتاتے ہیں، تیری آنکھوں کا خمار بتاتا ہے، تیری سجی ہوئی زلفوں کی سج دھج بتاتی ہے کہ تو نے حجرہ عروسی کا حق ادا نہیں کیا، بتا بات کیا ہے؟ اس درویش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پہلی مرتبہ اس جوان نے کہا، میں نے تو تمہیں اللہ کا ولی سمجھا، نیک سمجھا، پرہیزگار سمجھا، متقی سمجھا، لیکن بات دو ہی ہو سکتی، یا تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا اور آپ کا چہرہ دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہے، یا پھر ایسا ہوا کہ مغالطے سے دلہن تبدیل ہو گئی ہے، جس کو آنا تھا شاید وہ نہیں آئی، کوئی اور آ گئی۔ آپ نے تو کہا تھا سرکار وہ اندھی ہے، آپ نے کہا تھا وہ بہری ہے، وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، وہ گونگی ہے، لیکن وہاں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہو، ایسا لگتا ہے حسن کی ملکہ نے اللہ اکبر 16 سنگھاروں کے ساتھ اپنا گھونگھٹ اٹھایا ہو، یوں لگتا ہے جیسے ساری بہاریں سمٹ کر کے کسی کے چہرے میں آ گئی ہو، یا یوں لگتا ہے کہ اللہ اکبر حسن کی پری پہ کر جو ہے آج میرے یہاں خرام ناز کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیں بات کیا؟ یا تو دلہن تبدیل ہوئی یا تو آپ نے جھوٹ کہا، اور آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ بزرگ نے کہا بیٹا، پیشانی چوم کر کہا تجھ سے یہی توقع تھی، تو توقع سے بھی بہتر نکلا۔ میرے بیٹے سن لے، میں نے نہ جھوٹ کہا، نہ مذاق کیا، نہ دلہن تبدیل ہوئی، جو میں نے کہا وہ بھی سچ ہے، دلہن تیری وہی ہے۔ کہ دونوں سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ گنگا یا تو مشرق کی طرف بہے گی یا تو مغرب کی طرف، اللہ اکبر، سمت تو ایک ہی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گنگا مشرق میں بھی بہے اور مغرب میں بھی بہے؟ یاد رکھنا جو ہند کی گنگا ہے وہ دو سمت نہیں بہ سکتی، لیکن ولیوں کی ولایت یہ ہے کہ وہ جدھر چاہتے ہیں اس طرف حالات کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس درویش نے کہا بیٹا میں نے سچ کہا، وہ اندھی ضرور ہے مگر اس اعتبار سے کہ آج تک کسی اجنبی کا چہرہ میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ پھپھی کا بیٹا بھی اس نے نہیں دیکھا، چچا کا بیٹا بھی اس نے نہیں دیکھا، خالہ کا بیٹا کسی محرم کو اس نے قصداً اپنی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ارے اندھا اسی کو تو کہتے ہیں جو کسی کو نہ دیکھے۔ اب بتا میری بیٹی اندھی نہیں ہے تو کیا ہے لوگوں کے اعتبار سے؟ اس نے کبھی حرام نہیں دیکھا، نہ محرم نہیں دیکھا، اس اعتبار سے میری بیٹی اندھی ہے۔ کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چگلی نہیں کی، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، اس اعتبار سے میری بیٹی گونگی ہے۔ کبھی اس نے غیبت نہیں سنی، کبھی اس نے برائی نہیں سنی، کانوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے وہ تو کانوں سے بہری ہے۔ اور اپنے باپ کی چوکھٹ انگال کر کبھی وہ کسی اجنبی جگہ نہیں گئی، اس لیے وہ لنگڑی یہ بہنیں موجود ہے تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ لوگوں کو آج بھی ایسے ہی لنگڑی لولی اندھی کی ضرورت ہے، لوگ بہت خوبصورت ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کرے اس خاتون کے صدقے ہمیں کوئی ایسی اندھی مل جائے کہ جو نہ محرم کو نہ دیکھے، کوئی ایسی بہری مل جائے جو حرام نہ سنے، کوئی ایسی گونگی مل جائے جو حرام نہ بولے۔ اللہ اکبر۔ درویش نے جب توضیح پیش کر دی اسی وقت جوان نے جھک کر کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر اور احسان ہے، جیسا چاہتا تھا اس سے بہتر تو نے عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر درویش نے رخصت کیا، جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ ایسا باپ جو حلال میں یوں بے مثال ہو، ایسی ماں جو یوں پرہیزگار اور متقی ہو، اس باپ کو دنیا ابو صالح کہتی ہے، اس ماں کو دنیا ام الخیر کہتی ہے۔ جب دونوں مرج البحرین کے اعتبار سے دو دریا یوں ملتے ہیں تو انہی سے شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لوگ نیک اولاد چاہتے ہیں، پھر حرام کیوں کھاتے ہیں؟ جب تک حرام کھاتے رہو گے نیک اولاد کا تصور چھوڑ دیجئے۔
کتنے ہی بڑے اسکول میں پڑھا لو، کتنے ہی بڑے اسکول میں پڑھا لو، اگر حرام کھلا کر کے بڑا کیا ہے بھول جائیے، اور یقیناً بھول جائیے کہ آپ کی اولاد نیک۔ دیکھو نیک اس کو نہیں کہتے جو موڈ میں آ کر نماز پڑھ لے، نیک اس کو نہیں کہتے جو چار لوگ دیکھ رہے ہو تو نگاہوں کو کنٹرول کر لینا۔ اب تو نیکوں سے اور اہل تقوی سے منبر و محراب بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ لباس یا موڈ میں آ کر کے نیکی کرنے والا نیک نہیں ہوتا۔ نیک اس کو کہتے ہیں جس طریقے سے منہ میں لقمہ ڈالنا انسان کی فطرت ہے، ایسے نیکی کرنا جب تک کسی کی فطرت نہ بن جائے اس وقت تک اسے نیک نہیں کہا جا سکتا۔ نیک وہ ہے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اللہ اس کو وہ کام کرتے، اللہ نہ دیکھے، توجہ بندہ نہیں، اللہ نے جس چیز سے منع کیا وہ کام کرتے ہوئے اللہ نہ دیکھے، اور جس کام کرنے کا حکم دیا وہاں سے اللہ اس کو غیر حاضر نہ پائے۔ جب یہ دو صفت انسان میں پیدا ہوتی ہے تب وہ نیک کہلاتا ہے۔ اللہ ہمارا گناہ نہ دیکھے یہ نیک ہے، اور اللہ ہمیں غیر حاضر نہ پائے یہ نیک ہے۔ تو جب ہم گناہ کریں گے ہی نہیں تو اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اور اگر کریں گے کہیں بھی کریں گے تو عقیدہ ہے کہ وہ دیکھے گا۔ تو نہ دیکھنے کی صورت کیا ہے؟ جب نہ کرو گے تو نہیں دیکھے گا، اور چھپ کے کرو گے تو بھی دیکھے گا، غار میں کرو گے تو بھی دیکھے گا، اللہ اکبر دریاؤں کے کنارے کرو گے تو بھی دیکھے گا، کمروں میں کرو گے تو بھی دیکھے گا۔ اینما قرآن کہتا ہے ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خدا تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، نیک وہ ہیں جن کو خدا گناہ کرتے نہ دیکھے، نہ کرے گا تو خدا دیکھے گا نہیں، اس لیے کہ جب کرے گا تو دیکھے گا، نہیں کرے گا تو خدا تجھے گناہ کرتے نہ دیکھے، اور خدا تجھے عبادت کی جگہ یا جہاں سے تجھے حکم دیا پہنچنے کا وہاں پہنچنے سے تجھے غیر حاضر نہ پائے، یہ نیک ہے۔ نیک جب ایسے نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کے گھروں میں بھی نیک اولاد پیدا کرتا ہے۔ آج لوگ چاہتے ہیں غوث پاک کا غلام میرے گھر پیدا ہو، اور بیوی تو سیریل دیکھ رہی، ہنسنے کی بات، بیوی تو بیوٹی پارلر جا رہی ہے، بیوی تو اجنبی مردوں سے فون پہ باتیں کر رہی۔ کتنے مرد ہیں جن کے گھر میں عورتیں فون استعمال نہیں کرتی؟ کوئی ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے آج ہر گھر میں عورتیں، بلکہ کچھ شوہر تو اتنے ناکارہ ہیں ہمارے یہاں کہ فون آتا ہے تو خود بستر میں پڑے رہتے وقت ذرا اٹھا کر کے بول دے کہ ابھی آرام میں ہے، بیوی کو فون اٹھانے کے لیے کہتے ہیں۔ لوگ ہمارے خیالات کو دقیانوسیت کا نام ضرور دے سکتے ہیں، ان کی اپنی طبیعت ہے، لیکن یہ ہمارا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب اتنا تقدس والا پوتر ہے کہ ہم عورتوں کی آواز بھی کسی اجنبی مرد کو سنانا پسند نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ۔ جب عورتوں کوئی دیکھے گا ہی نہیں تو اس کو بھگا کے لے جانے کا تصور اس کے دل میں کیسے جنم لے گا؟ جب عورت سے کوئی بات ہی نہیں کرے گا تو اس کو پتا کیسے چلے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے؟ ہمارا مذہب تو عورت کی آواز کو بھی عورت قرار دیتا ہے۔ کہاں جاتی ہے تمہاری غیرت؟ ہمارے مذہب میں تو یہاں تک حکم ہے کہ عورت بلند آواز سے تلاوت قرآن بھی نہیں کر سکتی۔ میری آپ کی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری اور آپ کی بیویوں کی تو کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں ہے، اس مقدس خاتون کی بات کر رہا ہوں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، جو ام المومنین ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، صدیقہ بنت صدیق ہے، جس کی شان میں قرآن مقدس میں اللہ نے 10 آیتیں نازل فرمائی، جس کی شان میں سورۃ النور نازل کی گئی، جس کو راحت جان مصطفیٰ قرار دیا گیا، اللہ کے حکم سے جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اللہ اکبر، اس مقدس خاتون نے جب بلند آواز سے تلاوت قرآن کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، قرآن کی تلاوت کے وقت تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، جو کائنات کی ماں ہے، مومنین کی ماں ہے، جب اس کی آواز بلند ہونے سے وہ بھی قرآن کے حوالے سے منع کر دیا گیا، تو آج مسلمانوں کی عورتیں اگر رت جگوں کے موقع پہ روڈ پہ ناچ کر کے گانے گائے تو یہ کون سے مذہب پر عمل ہے؟ اور جو عورتیں شادی اور رت جگوں کے موقع پہ ناچ کر کے گانے گائے گی تو ان کے گھر میں غلام غوث اعظم پیدا ہوگا یا شمر پیدا ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ
یہ جو دنیا میں شمر جنم لے رہے ہیں، لوگ آج سے 50 سال پہلے کہتے تھے کہ نسل یزید ختم ہو گئی، ہم نے مان لیا تھا، نسل شمر ختم ہو گئی ہم نے مان لیا تھا، لیکن ان کی خونی نسل تو ختم ہوئی ہے مگر ان کے افکار کی نسلیں اب بھی موجود ہے۔ تو یہ دنیا میں جو شمر صفت لوگ جنم لے رہے ہیں، یزید صفت لوگ جنم لے رہے ہیں، یہ ملعون لوگ جنم لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں شریف نہ رہی۔ جو روڈ پہ ناچے گی دیور کی شادی میں، اس کے گھر میں غوث پاک کا غلام کیسے پیدا ہوگا؟ جو بے پردہ بیوٹی پارلر جائے گی، اس کے گھر میں غوث پاک کا غلام کیسے پیدا؟ یاد رکھنا، صرف منتوں سے غوث پاک کے غلام پیدا نہیں ہوتے، اس کے لیے ماؤں کا کردار چاہیے، ماؤں کا کردار۔ اور یاد رکھنا، باپ اور ماں کا کردار اولاد کی پیدائش میں بہت بڑا عمل دخل رکھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کا احساس نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی کے ساتھ جو سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا، اس کے پیچھے رازوں میں سے راز کیا تھا؟ اس لیے کہ کربلا اچانک حادثے کا نام نہیں ہے، فاطمہ الزہرا کے رشتے کی منظوری کے پیچھے ہر وقت کربلا نگاہ میں تھا۔ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے جسے کربلا کہتے ہو، یا 7 محرم سے لے کر 10 محرم کی کہانی نہیں ہے، یہ اللہ اکبر ابتدائے روز سے لے کر قیامت تک اللہ اکبر جس کے غلغلے موجود رہنے ہیں اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا کے رشتے کی قبولیت میں سامنے کربلا تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کوئی میرا خون والا خون جب شیر فاطمہ سے ملے گا تو تبھی اس کے بعد حسین نے پیدا ہونا ہے، اس کے سوا کوئی حسین کی پیدائش کی صورت نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ارے لوگ سمجھتے کیا ہے؟ جب عبد القادر جیلانی جیسوں کی پیدائش کے لیے ابو صالح جیسا باپ چاہیے اور ام الخیر جیسی ماں چاہیے، تو کربلا کے تاجدار کے لیے پھر کس کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی اور باپ پھر وہاں وہ چیز لا ہی نہیں سکتا۔ ماں تو پھر ماں تھی، لیکن اور پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے انتخاب کر، اس لیے کہ اسکول نہیں بدلتا کسی کو، یا اسکول معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ مدرسہ معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے، بدل نہیں سکتا۔ ایک حد تک کہ خانقاہیں بھی معلومات میں اضافہ کر سکتی بدل، اس لیے کہ عادتیں بدلی جاتی ہے، فطرتیں نہیں بدلی جاتی۔ عادت پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے اور فطرت پیدا ہونے سے پہلے ساتھ آتی ہے، اسی لیے عادت چلی جاتی ہے، فطرت نہیں جاتی۔ مثال بتاؤں، گٹکا کھانے کی عادت ہے، تقریر سن کر کے جا سکتی ہے، لیکن پانی پینا فطرت ہے۔ کتنا بھی بڑا علامہ کہے آج سے پانی چھوڑ دو، جلسہ چھوڑ کے بھاگو گے، پانی نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ اس لیے کہ فطرت اسے کہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ بولو، بلوا دو جس سے بھی چاہو۔ گٹکے کے لیے تو ہاتھ اٹھا دو گے کہ چلو چھوڑ دیا، پانی کے لیے بھی کوئی اٹھائے گا؟ کبھی سنا بھی کسی نے پانی سے روکنے کی کوئی وجہ؟ لوگ جانتے ہیں فطرت سے روکا نہیں جا سکتا، اور فطرت ساتھ آتی ہے، اور جیسے ساتھ آتی ہے ویسے ساتھ جاتی ہے۔ البتہ فطرت ڈیولپ ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے، بس اتنا ہے، ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ لائے ہیں فطرت میں نیکی، تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی وہ بڑھتی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے بارش، علم بارش کی طرح ہے۔ علم کس کی طرح ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ علم کس کی طرح ہے؟ بارش کی طرح۔ بارش اگر گندگی پہ گزرے گی، دیکھنا محلے میں اگر کچرے کا ڈھیر ہے، جب بارش ہوتی ہے تو بولو بدبو بڑھتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ بولو بھائی، بولیں، بات سمجھ میں آ رہی تو بول دے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بولیے بھائی، بڑھتی ہے نا؟ کیوں؟ بارش بدبو لے کے آتی ہے کیا؟ نہیں، بارش میں بدبو نہیں ہوتی، جس پہ گرتی ہے اس کو بڑھاتی ہے، اور کچرے کی کنڈی پہ گری تو بدبو بڑھا دیا۔
اور خوشبو پہ گری. وہ مٹی جو خوشبودار ہوتی ہے تو عود سے اچھی خوشبو اس مٹی میں آتی ہے جو بارش کے اوپر، بارش جس مٹی کے اوپر آتی. کیوں؟ مٹی مٹی تھی، جہاں بدبو تھی بدبو پھیل گئی، جہاں خوشبو تھی. کبھی کھیت میں پہلی بارش کا مزہ لینا تو سمجھ میں آئے گا. یہ کسان لوگ جانتے ہیں بیچارے، جن کی ہمارے ملک میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں، یہ کسان لوگ جانتے ہیں کہ پہلی بارش کا مزہ کھیت کی مٹیوں سے خوشبو کی شکل میں کیا اٹھتا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، کھیت چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا. اور بوندا باندی ہو تو پھر بات ہی اور ہے. حضرت امیر خسرو کے انداز میں بات کچھ اور کہی جا سکتی ہے، لیکن عنوان میرا وہ نہیں ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ اکبر علم بارش کی طرح ہے. اگر ابن تیمیہ کی گندگی پہ پڑتا ہے تو وہ نبی کا غدار ہو جاتا ہے، اور غزالی کے ادب پہ پڑتا ہے تو غزالی نیکوں کا سردار ہو جاتا ہے. علم دونوں کو ملا. اگر سہارنپوریوں کی گندگی پہ پڑا تو نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے بیٹھے، اور احمد رضا بریلوی کے علم پہ اس کی شرافت پر بارش کے علم کے چھینٹے پڑے تو وہ یوں قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فطرت ڈولپ ہوتی ہے یا کمزور ہوتی ہے لیکن مٹتی نہیں ہے. اس لیے حلال جو کھاتے ہیں ان کے بچے ہمیشہ نیک فطرت ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں. ورنہ لوگ چند دنوں کے لیے سدھرتے ہیں، پھر بگڑتے ہیں، پھر سدھرتے ہیں. لیکن جو پیور ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں ان کو کبھی بگاڑا نہیں جا، ماحول بھی ان کو بگاڑ نہیں پاتا. لیکن میں یہ اکثریت کے لیے کہہ رہا ہوں، چند چیزوں کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ حکم اکثریت پہ لگتا ہے. تو ایسے ماں باپ کے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوا، اور پھر اس بیٹے کی کیا شان ہوئی؟ بات کو سمیٹتے ہوئے شان یہ ہوئی کہ خدا نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا. اب یہاں سن لے، بات بہت پیاری سی آ گئی ہے، بچپنا ہی پڑھ دوں سرکار کا عنوان آ گیا. تو باپ روزے دار تھا. توجہ، ہاں توجہ ہے آپ کی. میں نے شروع میں پڑھا نا، باپ روزے دار، ٹھیک، ماں روزے دار. تو بچہ بھی پیدا ہوا تو جس دن پیدا ہوا اسی دن روزہ رکھا. یہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ فیضان نظر تھا؟ بتائیں بتائیں نا، بتائیں. مکتب کا منہ نہیں دیکھا، اور مکتب کا منہ دیکھے بغیر استاد کو 17 پارے سنا رہے. وجہ کیا ہے؟ ماں روزے دار، باپ روزے دار، بیٹا پیدائشی. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سنی لوگ بڑے گڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، کوئی بچہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے. میں نے کہا او کچے، اصل میں تیری جماعت میں ایسے لوگ ہیں نہیں، اس لیے تجھے شک ہوتا ہے. جس کے مال میں جو آئٹم نہیں ہوتا وہ اس سے نفرت اور حسد ہی کرتا ہے. ہاں، جس کی دکان میں جو آئٹم نہ وہ اس کو نفرت کی نظر ہی سے دیکھتا ہے. ایک مرتبہ میں کچھ خریدنے گیا، جلدی جاتا نہیں لیکن چلا گیا، تو میں نے کہا یہ چیز ہے، تو دکاندار نے کہا سید صاحب وہ چیز اچھی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے وہی چاہیے، کہ تھوڑے ضدی بھی ہوں کہ وہی چاہیے. نہیں کہا وہ آپ کے لائق نہیں ہے. میں نے کہا مجھے وہی چاہیے، تو کہا کہ میری دکان پہ نہیں ہے. تو کہا، میں نے کہا یہ بولنا. اسی لوگ مولوی کا انکار نہیں کرتے، مولانا کا انکار نہیں کرتے، شیخ الحدیث کا انکار نہیں کرتے، مناظر کا انکار نہیں کرتے، مقرر کا انکار نہیں کرتے. لوگ انکار کرتے تو سارے 72 فرقے انکار کرتے، تو صرف ولی کا انکار کرتے. وجہ ان کے یہاں مولوی بھی ہے، عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مناظر بھی ہے، لیکن ولی تو صرف ہم سنیوں کے یہاں موجود ہے. شاہ عالم جیسا سرکار ہمارے یہاں موجود ہے، قطب عالم جیسا تاجدار ہمارے یہاں موجود ہے، احمد کھٹو جیسا سرکار ہمارے یہاں موجود ہے، غوث سے پاک اور غریب نواز ہمارے یہاں موجود ہے. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. کوئی کہتا ہے کیا پیدا ہوتی ہے کوئی روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی سمجھاتا ہوں، ہمارے پاس بھی تو آیا کرو نا، ہاں کچھ ہم سے بھی سیکھو. کوئی روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بھوک کو کہتے ہیں، بھوکے پیاسے رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ کھانے پینے سے بچنا. اسی کو تو تیسری جو بات ہے وہ تو بچے کے لیے ہے بھی نہیں ہے، جو تعریف میں روزے کی تعریف میں ہے. کھانے پینے کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے تو اس کے ہے بھی نہیں، تو اس لیے میں کھانے پینے کی بات کر رہا ہوں. کھانے پینے سے بچنا اس کو روزہ کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. میں کہا پھر دودھ کیسے پیتا ہے؟
پیدا ہونے والا بچہ پہلے ہی دن دودھ کیسے پیتا ہے؟ کیسے پیتا ہے؟ کیسے پیتا ہے؟ کوئی سکھاتا ہے؟ دائی استانی بنتی ہے، ابا استادی کرتا ہے یا اماں استادی کرتی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں آدھی کھلی آدھی نہیں کھلی، تھوڑی دیر کے بعد اس صلاحیت کا ہو جاتا ہے کہ دودھ پینے لگتا ہے۔ تو جو خدا کسی کو پینے کی فطرت دے، جو خدا کسی کو پینے کی صلاحیت دے سکتا ہے، تو وہ خدا کسی کو چھوڑنے کی صلاحیت دے دے تو اس میں پرابلم کی بات ہے؟ بات اور کچھ۔ روزہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ کسی کو پلا دیا اپنی مرضی، کسی کو چھڑا دیا اپنی مرضی، بس بات یہ ہے۔ لیکن بس اس لیے کہ پیتے سب ہیں اس لیے لوگوں کو تعجب نہیں ہے، لیکن چھوڑتا کوئی ہے اس لیے لوگوں کو تعجب ہے، اور تعجب اسی پر ہوتا ہے جس کو کرامت کہتے ہیں، ورنہ پھر اور کیا چیز ہے؟ پیدا ہوئے تو روزہ رکھا، 1 سال تو ایسا ہو گیا کہ گیلان کے لوگوں میں، یعنی کہ 1 سال تو چونکہ ہمارے مولا محبوب سبحانی غوث پاک پیدا ہوئے آخری شعبان کو۔ آخری شعبان اس لیے محتاط کہہ رہا ہوں کہ علماء مفتیان کرام بیٹھے، 29 کہوں گا تو ناگوار گزرے گا، 30 کہوں گا تو ناگوار گزرے گا، اس لیے میں نے حل اس کا یہ نکالا ہے آخری شعبان کو پیدا ہوئے۔ ہر سال میری امی مجھ سے کہتی ہے کہ اصل تاریخ بتا، میں نے کہتا ہوں کہ آخری تاریخ کو بس وہ پیدا ہوئے، جو آخری ہے بس وہی ان کی ولادت ہے، پھر آپ یا اس کو 29 کر لیں یا اس کو 30 کر لیں، بہرحال جو بھی ہے یہ اتنا ہے۔ ہمیں میری امی جو ہے جب سرکار غوث پاک کی ولادت کے دن فاتحہ دلاتی ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں رکھنے کے ساتھ 2 سیب ضرور رکھتی ہے، سرکار غوث پاک کے والد بزرگوار کے ایصال ثواب کے لیے، الحمدللہ۔ تو اور ہمارے یہاں میلاد غوث پاک، میلاد النبی کے ساتھ ہمارے یہاں مولود غوث پاک بھی ہوتا ہے، اور یہ سب انہی کی برکتیں الحمدللہ۔ جس دن لوگ غوث پاک کو جان جائیں گے اس دن غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ نہیں جانتے غوث پاک، اصل میں معاملہ ہم نے سوائے بریانی اور پلاؤ کے غوث پاک کو سمجھا کیا ہے؟ بس کھاتے رہو ان کے نام پہ، کبھی سمجھے ہی نہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ آتے عبد القادر کو کسی پہ قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اصل میں امی کا مطلب وہی جاہل ان پڑھ کرنے لگے جس جماعت میں غوث پاک نہیں۔ ہمارا آدمی کبھی امی کا ترجمہ ان پڑھ جاہل اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پیر 17 پارے پڑھ کے پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے مرشد کی یہ شان ہے تو پھر ہمارا نبی تو پھر ہمارا نبی ہے۔ دراصل یہ ہستیاں ایمان کمزور نہیں کرتی، یہ ہستیاں ایمان مضبوط کر۔ مجھ سے کسی نے کہا او تو غوث پاک کی اتنی شان نہ بیان کیا کر ورنہ لوگ اللہ سے اعتماد اٹھا لیں گے۔ میں نے کہا یہی تو ملا کی کمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کم باذن اللہ کہہ کے، تو اس پہ توحید پہ ضرب نہیں پڑتی۔ کہا کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑتی کہ ہم مردہ زندہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر ہے۔ کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کیا، نام ان کا عبد القادر ہے۔ عبد القادر کے سوا میں ان کا کوئی پیدائشی نام نہیں جانتا، ان کا اصل پیدائشی نام عبد القادر ہے۔ تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ جب قادر کا بندہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کر سکتا ہے، جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کی شان کا عالم اس پہ توحید پر ضرب کہاں پڑ رہی ہے وہ بتاؤ، ورنہ لوگ تو آج کے دور میں مرتد اور ملحد ہو رہی ہے کہہ کے کہ اللہ قیامت میں مردہ زندہ کیسے کرے گا، لیکن جو عبد القادر کو مانتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کہے گا جب میرا عبد القادر ایسا ہے تو پھر میرے قادر کی شان کا عالم کیا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صابر پاک نے اپنا جنازہ پڑھایا تو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ کہا توحید پہ ضرب پڑتی۔ میں نے کہا کیوں پڑتی ہے؟ تو میں نے کہا جب علاؤالدین اپنا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے تو دین کو پیدا کرنے والے خدا کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہو؟ ارے جب علاؤالدین صابر 12 سال فاقے کر کے فنا نہیں ہے،
جب صابر کو فنا نہیں ہے تو رب صابر کو فنا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات بتانا تو توحید پہ میں نے کہا سمجھنے کی بات. جب آدمی کی آنکھ پر گندے سندے آئینے لگ جاتے ہیں, اینکیں لگ جاتی ہے, تو آدمی کو وہی سب کچھ نظر آتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں لڑتے ہیں یہ کیوں کہا. میں نے کہا میرے پاس بیٹھ تو صحیح, بات تو کر. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار کا اصول اعظم تھا ماں روزے دار باپ روزے, بیٹا بھی روزے. آج ہمارے بچوں کو تقریر سنا سنا کبھی ہم روزے دار نہ بنا سکے. کیوں؟ پوری زندگی باپ روزہ نہیں رکھتے, رمضان کے بھی نہیں رکھتے شریف ہیں, رمضان شریف کے بھی روزے نہیں رکھتے. کہا کہ اللہ کے نام پہ جان تو دے سکتا ہوں لیکن چائے سے پیار اتنا ہے کہ رمضان شریف میں چائے کے بغیر رہ نہیں سکتا, گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا, بیڑی سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں نے کہا حد ہے تجھ پر, افسوس ہے جو اللہ کے نام پہ بیڑی سگریٹ نہ چھوڑ سکے چند گھنٹوں کے لیے, اس کو مسلمان کہلانے کا حق ہے. مسلمان تو وہ تھے بھائی جو اللہ کے نام پہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر جان دینے کے لیے آ گئے تھے. واہ 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 واہ. بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو حلال کھلا. آج ہمارے پاس سب ہے, حلال رخصت ہے, حرام کھا رہے. کتنے مسلمان حرام کھانے سے بھی. آج مسلمانوں کے دھندے دیکھ لو, کوئی ویڈیو چلا رہا ہے, کوئی تھیٹر چلا رہا ہے, کوئی سٹے کا دھندا کر رہا ہے, کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے, کوئی بھنگ بیچ رہا ہے, کوئی چرس بیچ رہا ہے, کوئی گانجا بیچ رہا ہے. اور جو لوگ زمین کا کرانے کا دھندا کرتے ہیں پھر وہ بھی ایک پلاٹ کو 4 لوگ کو بیچ رہے ہیں, کرانہ میں ملاوٹ کر رہا ہے. یعنی حلال کاروبار میں بھی آپ گندگی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, سن لے. حرام اور حلال کی بات آئی تو میں کہتا ہوں اگر مسلمان صرف حلال پہ محنت کر لیں 50% جلسے اصلاح معاشرہ کے ختم ہو جائیں گے. اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. مولانا کو تقریر ہی نہیں کرنی پڑے گی نماز پہ, بچے نمازی پیدا ہوں گے انشاءاللہ. بہت میں گارنٹی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ, کچھ لوگ حج کو چلے, کچھ لوگ حج کو چلے. جب حج کو چلے, ٹائم ہو گیا میرا, مجھے جانا بھی ہے. میرے بچے نے بھی اشارہ کر دیا, میرے بیٹے نے. کچھ لوگ حج کو چلے. اب تک آپ نے کیا سنا کہ سفر حج میں جو مرتا ہے وہ بخشا جاتا ہے. صحیح بولو بھائی, صحیح ہے نا؟ تو بولو نا, بخشا جاتا ہے. ڈرتے کیوں؟ اب میں تو فقیر آدمی ہوں, صوفیوں کا غلام ہوں, اگر غلط بھی جواب دو گے تو کوئی گردن تھوڑی آنا آپ کی اتارنی ہے. بولو بھائی, حج کے سفر میں بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ صرف بخشا ہی نہیں جائے گا, ہر سال اس کا حج بھی لکھا جائے گا. صحیح ہے, مگر کس کے لیے؟ جو حلال مال سے جا رہا ہو. واہ 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 واہ. اگر زمین میں گبن کیا, بہنوں کا حصہ دبا لیا, بھائیوں کا حصہ دبا لیا, چوری کر لی, حرام سے کما لیا, اور پھر حج کو جا رہا ہے, تو اب اس کا انجام سنو کیا ہے. حج کو جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص مر گیا. سفر حج میں مرنا کتنی فضیلت ہے. میں کہا جن کی فضیلت ہے انہی کی ہے بس, سب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سب کی نہیں ہے. اس لیے بات سمجھو, گدھے گھوڑے کو ایک صف میں مت کھڑا کرو. جو فضیلتیں جن کے لیے بس انہی کے لیے ہے. سفر حج ہے, ایک آدمی مر گیا. جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر کھودی. بھائی حاجی صاحب مر گئے, حاجی صاحب کیا خوش نصیب ہے, بخشے گئے, جنت کے دولہا بن گئے, ہر سال حج ہوگا. لیکن قبر کھودی, بڑے بڑے سانپ. بولو اللہ کی پناہ, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے. آمین. یہ ڈرنے کی بات ہے بھائی. قبر کا حال کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, اللہ مجھے وہاں موت دینا جہاں میری کوئی پہچان کا نہ ہو. تو لوگ کہتے تھے وجہ, کہا میں مرنے کے بعد مجھے لگتا ہے گناہ اتنے کہ میرا منہ کالا ہو جائے گا, تو جب کوئی پہچان کا نہیں ہوگا تو میری رسوائی نہیں ہوگی. یہ بزرگوں کی فکر. حالانکہ وہ تہجد گزار تھے, اللہ والے تھے. اللہ والے یہ دعا کرتے, اور ہم کیا سوچتے ہیں, ہم مرے تو ہمارا عرس ہونا چاہیے. یہ حال ہے, یہ حال ہے. میں گناہ گار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش, یہ کیفیت ہے. قبر کھودی, بڑے بڑے ازدے, بڑے بڑے سانپ. ایک چھوڑ دیا, دوسرا کھودا, بڑے بڑے سانپ. تیسرا کھودا, بڑے بڑے سانپ. مکہ شریف قریب تھا. کسی کو قافلے والوں کا جلدی دوڑو جاؤ, اور مفتی مکہ, حبر الامہ, رئیس المفسرین, سید المفسرین, سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جا کر کے مسئلہ پوچھ کر آؤ. جہاں قبر کھودتے ہیں ازدے نکلتے ہیں, کیا کریں. اور حاجی صاحب ہے. سرکار ابن عباس نے کہا جاؤ جاؤ,
पूरी दुनिया भी खोद डालोगे तो ये अजदहे खत्म नहीं होगी। इसलिए जहां जहां है उसी अजदहे के साथ उसको दफन कर दो। तो लोगों ने पूछा, इब्ने अब्बास एक हाजी के साथ ये मामला, हमने तो ये सुना कि हाजी बख्शा जाता है और हर साल हज करता है। फरमाया जाओ तहकीक कर लो कि वो जरूर हराम में मुब्तला होगा, हराम की वजह से उसके साथ ये सुलूक हो रहा है। उसको वहीं दफन कर दिया। जब उसकी बीवी से पूछा कि इब्ने अब्बास ने कुछ कहा, तुम बताओ तुम्हारा शौहर कैसा था? नेक बहुत था, लेकिन वो गल्ले का अनाज का धंधा करता था और क्या करता था, थोड़ा सा अनाज निकाल करके घर में पकाने के लिए दे देता था और उसमें पानी और भूसा मिला करके उसका वजन बढ़ा दिया करता था। इस मिलावट की वजह से शायद उसके साथ ये सुलूक किया गया। आप मुझे बताएं, कोई अनाज बेचकर उसमें भूसा मिला करके बेचे, उसके साथ ये हो। जो लोग जुए का धंधा करते हैं उनका क्या होगा? जो शराब के धंधे करते हैं उनका क्या होगा? जो उम्मत के अंदर बस्तियों के अंदर हराम बेचते हैं उनका क्या होगा? इसलिए लोगों तौबा करो, इस्तेमाल करने वाले भी तौबा करो और बेचने खरीदने वाले भी तौबा करो। और याद रखना आखिरी जुमला ये, तुम हलाल खाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारी नस्लों में नेक लोग पैदा होंगे। गौसे आज़म के सदके अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।